نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دیکھو کیسے وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ رات اور دن کا داخل ہونا کیسے ہے، یعنی دن رات میں کیسے داخل ہو رہا ہے، جیسے کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے اندر دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ رات کا بھی کچھ حصہ لے لیتا ہے نا، رات میں داخل ہو گیا نا، یعنی 10 بجے جا کے عشاء ہوتی ہے، 8 ساڑھے 8 بجے جا کے مغرب ہوتی ہے، تو کتنا سارا حصہ اس کے اندر چلا گیا، 14 گھنٹے کا دن ہو گیا، 10 گھنٹے کی رات ہو گئی۔ اسی طرح رات بھی دن میں داخل ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے، دن چھوٹا ہے رات لمبی ہے، دن کی طرف آ گئی نا وہ، اگر 4:30 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو رات نے اتنا لمبا حصہ لے لیا۔ تو یہ اس طرح سے وہ غیر محسوس طریقے سے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک دن کا ٹائم لے لیں تو دن کیسے رات میں بدل جاتا ہے، کیسے غیر محسوس طریقے سے دن رات بن جاتا ہے اور رات دن بن جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم کوئی لائٹس آف کر دیں، لائٹ آف کریں تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سوئچ کسی نے آن آف کیا تھا۔ کس طرح سے وہ داخل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے کہ وہی یہ صرف کر سکتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں، رات اور دن یہ الگ مخلوقات ہیں، اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اتنا ایکوریٹ بنایا کہ منٹس اور سیکنڈز کی حد تک ایوری ڈے فرق پڑتا چلا جاتا ہے، اور کتنا پریسائز ہوتا ہے وہ، کتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے وہ، کہ پچھلے سال آج کے دن ہی اسی ٹائم پہ سورج نکلا تھا اور اسی ٹائم پہ غروب ہوا تھا، اور اس سے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی۔ ایسا نہیں کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی سورج لیٹ تو کبھی چاند ارلی آ گیا تو کبھی رات دوڑی آ رہی ہے اور کبھی آج دن کا جانے کا موڈ نہیں ہے جلدی، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں یہ فرمایا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے، سرمدا کا لفظ ہے، قیامت تک کے لیے وہ رات کر دے تو وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں دن لا کے دے دے، اور وہ قیامت تک کے لیے دن چڑھا دے تو وہ کون سا خدا ہے جو تمہیں رات لا کے دے دے۔ پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو۔ اس کے بعد تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اتنی نیڈز کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا۔ حالانکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک دن اور رات میں بھی غور کر لیں تو کسی کو عقل آ جائے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، یعنی تم اللہ کے سامنے بالکل ایکسپوزڈ ہو، بالکل ننگے ہو، وہ کچھ بھی تم اس سے چھپا نہیں سکتے، جیسے لوگوں سے چھپا سکتے ہو باقی سے انسان چھپا لیتا ہے، گھر والوں تک سے چھپا لیتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے انسان پھر کتنا کیئرفل ہو جاتا ہے، جب اللہ سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے اور حساب بھی اسی نے لینا ہے تو پھر میں اپنا سب کچھ سیدھا رکھوں، سب صحیح رکھوں، کیونکہ وہ بذات الصدور، جو دل میں خیالات اٹھتے ہیں، پاپ اپ ہوتے ہیں نا، کوئی خیال آ گیا، اب یہ آ گیا، پھر انسان اسی کے اوپر سوچنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی گندی باتیں دل میں آئیں،
کوئی خواہشات دل میں اٹھی، کوئی نیتیں دل میں آئیں، کوئی ارادے آئے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا چلتا. ہم ایک کونے میں بیٹھے میں کیا سوچ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا. ہم مجلس میں بیٹھے میں کسی کے بارے میں ہم کیا کیا ذہن کے اندر باتیں لا رہے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، لیکن اللہ جانتا سینوں کے بھید. اللہ اکبر. یہاں تک اس سورت کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی شان بیان کی گئی ہے. اور آگے شروع ہوتا ہے اس سورت کا سیکنڈ سیکشن، دوسرا حصہ، جس میں ایمان اور انفاق، یہ دو چیزیں جن پہ بہت زور دیا گیا. کیا؟ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. سورۃ الحدید تو میں نے آپ کو پہلی بات یہی بتائی کہ مدنی باغ ہے جس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، مدنی سورت ہے. تو پھر وہاں پہ ہی ایمان کس کو لانے کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان لے آؤ. اس میں سب کو خطاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پیور ایمان چاہیے، اس میں نفاق نہ ہو. وہ ایمان چاہیے جو پختہ ہو. اور انسان کی زندگی میں اس کا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارا ایمان پکا ایمان ہو، اس لیے کہا گیا آمینو باللہ و رسولہ. اور اسی وجہ سے کوئی صحابہ کرام اپنے ایمان کو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت ایمان والے ہیں اور دیکھو ہم تو بس صحابہ ہیں، نبی کے صحابی ہیں اور ہم ایسے ہیں. وہ بھی اتنے زیادہ کانشیس رہتے تھے کہ حضرت حنظلہ فرماتے نا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صرف کس بات کے اوپر کہ ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہم ابھی بچوں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت ویسی نہیں رہتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی. وہ اتنے پریشان ہوئے، فرمانے لگے حنظلہ منافق ہو گیا. یعنی ایمان بھی انسان، ایسا ایمان جو مکمل ایمان ہو، جو ایمان کبھی گھٹتا نہ ہو، وہ نہیں کسی کے پاس ہوتا. ایمان کو ہمیشہ ریفریشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان کو ہمیشہ اس پودے کو سینچنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس کا پاس نفاق ہے اس کے لیے بھی یہی آیت کہ آمینو، اور جن کا ایمان کم ہو جائے ان کے لیے بھی آیت ہے کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو کامل ایمان ہے. اور ایمان کی کسی کو گارنٹی نہیں ہے. یہ تو معاملات کھلیں گے قیامت کے دن ہی جا کے کہ کس میں کتنا ایمان تھا. آج تو ہم سارے بیٹھے ہوئے بڑے سوچ رہے ہیں ہمارا تو زیادہ ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہم تو کلاسیں ہی اتنی لیتے ہیں. یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ ہم نے منہ سے بول دیا کہ ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے تو بس ایمان ہو گیا. یہ صرف نہیں ایمان ہوتا. ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جو شیطان تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتا ہے، قرآن میں آتا بھی ہے کہ ربی کہہ کے پکارتا ہے اللہ پر. اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، یعنی دیکھا سے مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا. اللہ تعالیٰ پہ ایک طرح سے سمجھ لیں ایمان، اس طرح سے کہہ لیں کہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہے، وہی خدا ہے. جب بھی اس سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ مومن تھا؟ نہیں. حالانکہ وہ تو ربی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ سے دعا کر رہا ہے. پھر وہ کیوں نہیں تھا مسلمان، کیوں نہیں تھا مومن؟ اس سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. وہ زبان سے تو کہہ رہا تھا ربی، وہ جانتا تھا کہ اللہ خدا ہے اور عبادت کے لائق ہے، لیکن وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. جب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ ایمان نہیں ہے. ایمان صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہوتا. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، دل سے انسان اقرار کرے، زبان سے بھی اظہار کرے، اور اپنی زندگی میں بھی
عمل سے ثابت کرے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. اور عمل سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں. اب خالی کھلی دعوے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کون سا شیطان نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تو خدا نہیں ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا؟ ایسے تو نہیں اس نے کہا تھا. اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں کسی کو اور کو تیرے ساتھ شریک کرتا ہوں. سمجھنے کی یہ بات ہے نا. پھر بھی وہ ایمان والا گردانہ نہیں کیا، کافر ہی کہا گیا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. آج ہم اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے ایمان والے ہیں. آج ہم بے حیائیوں کے کام کر کے بھی مطمئن ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا مجھے. آج ہم نمازیں چھوڑ کے بھی بڑے سکھ چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بھی جنتی ہم ہی ہیں. آج ہم کتنے سارے گناہ کر کے اپنے آپ کو سوچتے ہیں نا کہ کچھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو، ریفریش کرو اپنے ایمان کو، مکمل ایمان لے کر آؤ. جب تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے نا، ان آیات سے، یہ جو 6 آیات گزری ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بھی جانا، اللہ کی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہونے کو بھی جانا، اور تمہارے ساتھ ہے وہ. جب تمہیں ان ساری باتوں کا یقین آ گیا تو پھر ابھی ایمان لے آؤ نا اللہ پر، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور رسول پر ایمان لانا بھی صرف زبانی بات نہیں ہے کہ محبتوں کے دعوے اور یہاں سے وہاں تک زمین آسمان کے کلابے ملا دیے نعتوں میں، ہم تو آپ کے غلام، ہم تو آپ کے، اور جو ہی وہاں سے اٹھے اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی غلامی ہے ان کے اندر. پتہ چلتا ہے کہ کتنی غلامی ہے. اپنے ڈرائیور بیٹھے ہوئے دھوپ میں سوکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو کام والی ہے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بے ایمانی ہے، حرام کی کمائی آ رہی ہے، بے پرد ہم گھوم رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں عشق رسول ہی بہت ہے اور غلامی بہت ہے ہماری، تو بس انتہا ہی ہو گئی ہے غلامی کی. یہ کیسا ایمان ہے رسول پر؟ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، سورہ نساء میں یہ بات ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جا سکے. یہ زبانی کلامی دعووں کی باتیں نہیں ہیں. عملی زندگی میں ہم نے کیسے ان کی اطاعت کی ہے، کیسے ان کو مانا ہے، یہ ہے اصل بات. اور ان باتوں کو تو پھر ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ویسے ہم تقریروں میں کہتے ہیں رسول کی خاطر تو میں مر بھی سکتی ہوں، میں اپنی جان دے سکتی ہوں، میں مر جاؤں گی اپنے نبی کے لیے. لیکن عملی زندگی میں ہم بالکل منہ موڑ لیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عملی زندگی میں روز روز اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، وہ ہمیں گوارا نہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا میں مر جاؤں گی، جان کس نے مانگی آپ سے؟ کسی نے بھی نہیں. پتہ تو چلے جب آپ ایوری ڈے اپنے آپ کو مارتے ہیں، کہ اپنی خواہشات کو مار کے، اپنی مرضیوں کو مار کے، اپنے شوق مار کے، نہیں یہ نہیں کرنا، رسول نے اس سے منع کیا. تقریر میں یہ کہنا آسان ہے نا، ان کے لیے مر جاؤں گی، تو پھر ایوری ڈے کر کے دکھاؤ نا. یہ وہ نہیں مرا جاتا. پتہ ہے نا کہ کس نے جان مانگنی ہے، کسی نے مانگی ہی نہیں، نہ مجھے دینی پڑنی ہے، اس لیے بڑے دعوے ہیں. اس کا بھی امتحان ہو جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہو ہمارا. لیکن کم از کم ان باتوں میں تو پورے اتر کے دکھاؤ. پھر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور وہی تقاضے کریں جیسے کہ صحابہ سے کیے تھے انہوں نے، جان کے، مال کے، اپنا آپ سب کچھ لگا دینے کے دین کی خاطر. کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو پھر بھی اس کے بعد یہ کہیں گے ہاں ہم تو سب کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی باتیں تو آج بھی زندہ ہیں نا. ان کی حدیث تو ہے ہمارے پاس. انہوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جن چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر کیوں نہیں ہم ٹس سے مس ہوتے؟
ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر جیسے حق ہے ایمان لانے کا. اب کہتے تو ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والے ہیں، تو ہمیں ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. وہ اللہ کو ایسا نہیں ایمان چاہیے، ایمان لا کے دکھاؤ. اور پھر جب ایمان آتا ہے نا تبھی انسان انفاق کر سکتا ہے. کیونکہ اپنے جو انسان نے جیب میں اس کے پیسہ ہوتا ہے، جو اپنی اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کو خرچ کرنا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کمائی کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے سر کھپایا ہے، میں دن رات اٹھ کے جو ہے نا یہ کام کرتا رہا ہوں، میں تو نہیں دیتا. یہ وہی دے سکتا ہے اس پر اللہ پر ایمان ہو، اس کے وعدوں پر ایمان ہو. اس لیے ایمان کے بعد دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے ایمان والوں سے، وہ کیا ہے؟ انفقوا، انفاق کرو، خرچ کرو. کس میں سے؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو ایک کے بعد ایک جانشین آتا ہے، ایک کے بعد ایک. یعنی تم نے کسی سے لیا اور کوئی اور تم سے لے لے گا. تم تو ایک بیچ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ملا ہے نا. تمہیں اللہ نے جانشین کسی اور کا بنایا نا، کسی اور کا خلیفہ بنایا. جب تم کسی اور سے لیتے ہو تو یہ نہیں سوچتے، مثلا ہم کسی چیز میں بھی، چاہے ہمیں وراثت میں ملا ہے، چاہے ہم نے کوئی جاب کی ہے پھر ملا ہے، چاہے بزنس کیا ملا ہے، کسی اور کی جیب میں تھا نا وہ ہمارے پاس آیا، تو ہم یہ نہیں سوچتے ہماری جیب سے بھی کہیں اور چلا جائے گا ایک دن. انسان اس کے اوپر سوچتا ہے کہ بس میرا ہو گیا اور اب نہیں یہ کہیں جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں قبرستانوں میں کتنے مردے ایسے ہیں جو اپنے خزانے لے کے اپنے ساتھ لیٹے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس لے کے پڑے ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، صدقہ کر دیا. یعنی کھایا ہوا تو فنا ہو گیا، نکل جائے گا وہ گند بن کے. پہنا ہوا جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا. ہم تو وہی کپڑے پھینکتے پھرتے ہیں. ایک کوئی لے جائے، خدا کے لیے کوئی لے لے کہیں اور ہم پھینک آئیں، کچھ کریں، وہی کپڑے جو ہم نے بڑے شوق و ذوق سے بنائے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچ گیا، وہ اس کا تھا. باقی تو کچھ بھی اس کا نہیں ہے، باقی تو سب وارثوں کا ہے، جس کا حساب اس کو دینا پڑے گا کہ کمائی کہاں سے کی. وارث سب پیچھے سے اگر نیک ہیں تو وہ کوئی اچھے کاموں میں لگا دیں گے، اگر بد ہیں تو پھر بھی جو مال چھوڑا ہے ان کی برائی کرنے میں ان کے کام آ جائے گا، وہ بھی اس کے لیے وبال ہو گیا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ جو 2 حکم دیے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ تم حکم پورے کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ سب سے اچھے ایمان والے تمہارے نزدیک کون ہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے. آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کے پاس ہیں، پھر وہ کیوں نہ ایمان لے کر آتے؟ تو پھر صحابہ نے کہا اچھا پھر انبیاء ہیں، وہ سب سے اچھے ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا ان کے اوپر تو وحی آتی ہے، اترتی ہے وحی، اللہ کا کلام اترتا ہے، وہ کیوں نہ ایمان لاتے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ہیں اچھے ایمان والے. فرمایا تم ایمان سے کیسے رک سکتے تھے؟ میں تم میں زندہ موجود ہوں. سنو، سب سے بہترین اور عجیب ترین ایمان وہ لوگ لے کر آئیں گے، ان لوگوں کا ایمان ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھا ہوا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے. یعنی صرف لکھا ہوا دیکھ کے انہوں نے نہ رسول کو دیکھا، نہ انہوں نے وحی آتی دیکھی، نہ وہ کوئی نبی ہیں، نہ وہ کوئی رسول کے صحابہ ہیں، لیکن صرف پڑھ کے ایمان لے آئے، اور ایسا سچا ایمان لے کر آئے، ایسا کھرا ایمان لے کر آئے. ان کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے. یعنی آج کے زمانوں کے اندر اگر کوئی سچا پکا ایمان لاتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا ایمان بہترین ایمان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.